رسولا وجعلنا لهم ازواجا وذریا۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے بڑے رسول بھیجے میرے پیارے پیغمبر آپ سے پہلے، ہم نے ان کی اولاد بھی دنیا میں بھیجی، ان کی نبیوں کی بیویاں بھی دنیا میں بنائیں۔ اب سارے نبیوں کی جماعت میں دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیوی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی بیوی ابھی تک نہیں۔ یحییٰ کی تو بیوی ہے ہی نہیں علیہ السلام، کیونکہ حصور تھے، عورتوں سے دور رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئیں گے، پھر شادی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہمیں جواب منطق سے بھی ملے گا کہ یہ قضیہ محملہ ہے۔ قضیہ محملہ میں سارے افراد کی تعداد بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، قرآن میں منطق موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ منطق سے حل کیا جائے تو یہ قضیہ حملیہ میں قضیہ شخصیہ ہے، اس کا موضوع شخص معین ہے۔ اور میری جماعت اشاعت التوحید ایک آیت بڑے شد و مد سے بیان کرتی ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اساتذہ تائید کریں گے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قضیہ حملیہ ہے، یہ طبیعہ ہے۔ طبیعہ کے اندر حکم افراد پہ نہیں لگتا، ماہیت پہ لگتا ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، قرآن نے حکم لگا کے کہا اب اس کے افراد پہ خود حکم لگاؤ۔ شرک فی العبادت بھی ظلم ہے، شرک فی الدعا بھی ظلم ہے، شرک فی التصرف بھی ظلم ہے، شرک فی الاستعانت لغیر اللہ یہ بھی ظلم ہے۔ شرک کی تمام اقسام خود بخود آ جائیں گی۔ اللہ نے ماہیت پہ صرف حکم لگایا، یہ منطق میں قضیہ طبیعہ نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ آئیے ذرا لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ کون سا قضیہ ہے؟ حملیہ اور پھر شخصیہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں انما انا بشر مثلکم، قضیہ حملیہ میں قضیہ شخصیہ ہے۔ قرآن کیسے ہمیں سمجھا رہا ہے؟ اور بھی کئی مثالیں قرآن مجید میں دی جا سکتی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، میرے اساتذہ تائید کریں گے یہ قضیہ حملیہ میں محصورہ ہے۔ محصورہ کا سور الف لام اور کل آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ المومنون پہ الف لام استغراق کا یہ قضیہ حملیہ اور محصورہ کا سور بیان ہوا ہے، یہ قضیہ حملیہ۔ پہلے دیکھ لیں ذرا لائٹ کو، ماشاءاللہ دیکھ لیں ذرا۔ میں پہلے آپ کو بتائیے بات، توجہ ادھر کیا کریں بیان کرنے والے کی طرف۔ یہ قضیہ حملیہ میں محصورہ ہے اور اس کا موجبہ کلیہ قضیہ بن رہا ہے۔ یہ آپ کو چیزیں منطق قرآن میں ملیں گی قرآن مجید کا اجرا کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو مبارک ہو، ہمارا 5 رکنی اجرا جو ہمارے والد محترم کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں ملا ہے، آپ کو یہ سارے اجرا کا طریقہ اس میں معلوم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کے لیے کوئی نئی چیز ہے یا پرانی چیز ہے؟ ماشاءاللہ پرانی چیز ہے۔ کتنی مثالیں میں دوں؟ بہت سی مثالیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن میں عکس مستوی ہے، قرآن میں مثال ڈھونڈنے لگو تو تناقض کی ہے، قرآن مجید میں مثال ڈھونڈنے لگو شکل اول کی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، یہ صغرا ہے۔ اس کا کبرا لگاؤ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے اجراء العلوم الخمسہ کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، منطق کوئی اپنی جیب سے بنایا ہوا علم نہیں۔ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، معقولات، منقولات۔ منقولات جو نقلاً ہم تک پہنچے، معقولات جو حضرت آدم سے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک یہی قانون چلا ہے کہ موجبہ کلیے کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، موجب کلیے کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ یہ شروع سے ایک قانون آ رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شرح العقائد میں اساتذہ پڑھاتے ہیں التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں نبی پاک جو شریعت لے کے آئے ہیں سب باتوں کو ماننا۔ استاد ابوستار صاحب تشریف فرما ہیں، منطق میں استاد جمیل صاحب دیگر اساتذہ ید طولہ رکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ میرے آقا کی ساری باتوں پہ تصدیق کرنا، عمل بعد کی بات ہے، تصدیق کرنا یہ واجب ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ موجبہ کلیہ ہے۔
موجب کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبہ جزیہ۔ اب موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ یہ آپس میں ضدیں ہیں، اور موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، وگرنہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، اور اجتماع نقیضین تو افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط کی بھی طاقت نہیں کہ اس کو جائز قرار دے دیں۔ اب اس کا مطلب یہ بنے، ایک بندہ کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا اجتماع آ رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں، میں نماز کو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سب کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سب کو مانتا ہوں، اما عائشہ کو نہیں مانتا۔ ہم کہیں گے یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ بنے گا۔ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ یہ نقیضیں ہیں، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، وگرنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ مجھے سچی سچی بات کرو، منطق صرف ہماری کتابوں میں نہیں، منطق تو ہماری ایمانیات کے اندر بھی موجود ہے، منطق تو ہمارے معاملات کے اندر بھی موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں صرف ہماری توجہ کم ہے، وگرنہ یہ ہمیں فن اجنبی لگتا ہے، وگرنہ اس فن کو پڑھنے سے انسان کو جو قرآن کی سمجھ آتی ہے، اللہ رب العزت اتنا آمد دل میں پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کی کما حق کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ میں آخر میں یہ بات کروں گا، ہم نے ابو جی سے منطق پڑھی ہے، منطق کے میں نے تعارف تھوڑا سا آپ کو کروا دیا، اور میں حیران ہوں، میں نے صدرہ کی چند سطریں اپنے پچھلے مدرسہ مظاہر العلوم گجرانوالہ میں پڑھی تھی۔ میری اپنی سستی کہ مجھے توجہ نہیں اور اس فن سے ممارست نہ ہو سکی۔ ابو جی نے 2 باتوں میں ہمیں سبق سمجھا دیا۔ فلسفہ کے اندر 2 اصطلاحات بڑی اہم ہیں۔ آج ابو جی نے ایک بات کی ہے، منطق شروع ہوتی ہے تصور تصدیق سے، تأثیر المنطق سے لے کر قاضی حمداللہ، میر زاہد، ملا جلال، غلام یحییٰ، ان سب تک تصور تصدیق جان نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ یہ بات آئے گی۔ ایسے ہی کسی فن کی اصطلاح وہ آخر تک چلتی ہے۔ فلسفے میں 2 اصطلاحات بہت عام ہیں، حکمت نظریہ، حکمت عملیہ۔ میں بات یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح منطق میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح فلسفہ کوئی قرآن سے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ جو فلسفہ قرآن کے ساتھ چلے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو فلسفہ قرآن سے ٹکرائے گا ہم پیچھے چھوڑ دیں گے۔ فلسفے میں جز لا یتجزا کی بحث ہے، حیولہ کی بحث ہے، ہدایت الحکمت میں بہت سی فصول اس مسئلے میں موجود ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا، فلسفے میں ایک اصطلاح حکمت، پھر حکمت کی 2 قسمیں، حکمت عملی، حکمت نظری، یہ دونوں اصطلاحیں چلیں۔ حکمت عملی کہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، حکمت نظری کہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، وغیرہ ساری باتیں ہیں۔ ہمیں ابو جی نے 2 باتیں اس تکمیل کے دورے میں جو پڑھائی ہیں، حکمت نظریہ عقیدے کو کہہ لیں، حکمت عملیہ جو ہمارے اعمال ہیں انہیں کہہ لیں۔ قرآن میں حکمت عملیہ بھی بیان ہوئی ہے، قرآن میں حکمت نظریہ بھی بیان ہوئی ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا قرآن میں جس طرح منطق بیان ہوئی ہے، قرآن میں فلسفہ بھی بیان ہوا ہے۔ کہہ دو ماشاء اللہ۔ حکمت نظریہ ان الذین آمنوا، حکمت عملیہ وعملوا الصالحات۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ان علوم کو پڑھتے ہوئے وقت ضائع نہیں ہوگا۔ یہ سارے علوم قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ۔ صرف و نحو فقہ پڑھتے ہیں تو منطق کو بھی شوق سے پڑھیں گے، آواز بلند، منطق کو بھی شوق سے پڑھیں گے، اس کے ساتھ فلسفے کو بھی پڑھیں گے، اور دیگر جو فنون ہیں اور علوم ہیں ان کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو علم ہے نا، علم یہ مقولہ عرض ہے، مقولہ جوہر نہیں ہے۔ اٹھائیں ذرا مرکات، شرح العقائد، چاہے بات میں اشارہ آتا ہے، مقولات 10 بیان ہوئے ہیں۔ آج ابو جی نے مثال دی ہے، مقولہ فعل، مقولہ انفعال۔ انفعال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اثر قبول کرنا۔ اسجد نے میری 100 باتیں سنی، توجہ ہی کوئی نہیں۔ ایک تقریر استاد جمیل صاحب کی سنی، نماز بھی شروع کر دی، عبارت بنانا شروع کر دی، توجہ شروع کر دی۔ ہم کہیں گے یہ منفعل ہے، اس نے اثر قبول کر لیا ہے۔ یہ مقولات 10 کتابوں میں۔ علم یہ مقولہ جوہر نہیں ہے، مقولہ عرض ہے۔ عرض اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ٹائلیں تب لگی ہیں جب دیوار تھی، یہ بینر تب لگے گا جب دیوار ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علم نہ وزیر اعظم کے اندر آئے گا، علم کا مصداق نہ وزیر اعلیٰ ہے نہ صدر ہے، علم کا مصداق یہ آپ کو جو علماء نظر آ رہے ہیں ان کے اندر آپ کو علم نظر آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے ملیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
مکمل ہو جی باقی